السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اسٹوڈنٹ انفو 5۔ آج اسلامیت 202 کا لیکچر نمبر جو 10 ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ لیکچر نمبر 10، نالج اینڈ اٹس اسلامک کانسیپٹ۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا، شارٹ کوشچنس اور ایم سی کیوز بھی۔ تو لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو جو سب سے پہلے ہے ڈیفینیشن آف نالج۔ نالج کیا ہے؟ قرآن، حدیث اور مذہب کے روح سے نالج وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر انسانیت کی میں جو گائیڈنس تھی، رہنمائی کے لیے بھیجا، وہ نالج تھا۔ یہ نالج کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد جو انٹینشن تھا، جو اس سے نالج حاصل کرنے کے پیچھے جو آپ کا ارادہ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے، تو ہم پہلے پچھلے چیپٹر میں اس بات پر کر چکے ہیں کہ ہمیں نالج کیوں حاصل کرنا چاہیے اور کیوں ضروری ہے۔ اس میں بات کریں گے کہ اس کے پیچھے جو انٹینشنز ہے وہ کتنی ضروری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایکشنز آر ججڈ بائی انٹینشنز اینڈ ایوری مین شیل ہیو دیٹ وچ ہی انٹینڈڈ۔ ایکشن جو ہے، آپ کا مال ہے، وہ آپ کے نیت پر ڈیپینڈ کرے گا، اور جو ایک شخص رکھتا ہوگا۔ یہ پچھلے ایک حدیث میں تھا کہ ایکشنز جو اعمال کا دار و مدار کیا ہے، نیتوں پر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے۔ اس کے بعد یہاں پر 4 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں، 4 پوائنٹ ہیں۔ ان میں سب سے پہلے پوائنٹ میں کہا جاتا ہے کہ جو پچھلے پروڈیوسرز تھے وہ کیا کہتے تھے، نتھنگ از ہارڈر فار می ٹو ہینڈل دین دی انٹینشن، یعنی جو آپ کا انٹینشن ارادہ ہے اس سے زیادہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اوور اٹ اوور آرمز بھی، یعنی جو مجھ پر غالب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو دوسرا پوائنٹ ہے اس میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ لرن دی انٹینشن، یعنی جو آپ کی نیت ہے اس کو صحیح کرو، کیونکہ یہ سب سے مشکل ہے عمل ہے، اس کو صحیح کرنا سب سے مشکل عمل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کریکٹ انٹینشن ہوگی تو آپ کو اللہ کا پلیئر جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انفارم کیا کہ اینجلز اکارڈ ویلکم، یعنی اینجلز کیا کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، واٹ ایور، حتیٰ کہ جو جنت میں چیزیں ہیں، زمین پر ہیں، اور حتیٰ کہ جو واٹر کی گہرائی یعنی پانی کی گہرائی میں موجود فش ہے، وہ کیا کرتی ہے، بخشش مانگتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اینڈ جو بہت مہربان ہے، اینڈ ڈائریکٹس ہم ٹو ٹریڈ اے پاتھ، یعنی اس کو جو جنت کی طرف جاتا ہے راستہ اس پر چلا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان جو ہے اس کو علم حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ جو ہے ڈاؤٹ یا کوئی اسے کنفیوژن نہ رہ جائے اپنی عبادت میں، جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو اس کو کوئی کنفیوژن نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ نالج جو وہ سب جو ڈاؤٹ ہوتے ہیں وہ ختم کر دیتا ہے۔ امام الاجوری رحمۃ اللہ علیہ نے سیڈ کیا، ورشپ از ناٹ پاسبل وداؤٹ نالج، یعنی عبادت جو ہے وہ علم کے بغیر ناممکن ہے۔ سو سیک نالج، یعنی جتنا ضروری ہے اور جو اگنورنس یعنی جہالت کو ختم کر سکتا ہے اتنا نالج ضرور حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ورشپ کرنے، عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے قابل ہو جاتا ہے بندہ۔ اور اگر ایک جاہل آدمی ہو تو وہ کیا کرے گا، کنفیوز رہے گا اور اپنی عبادت بھی صحیح طرح سے نہیں دے پائے گا۔ تو اس کے ایک اور بھی فائدہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے دین پر نالج سے حملہ کرتا ہے، یعنی جو ڈسبلیور ہیں، انوویٹرز ہیں وہ، تو آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو وارن کیا تھا کہ نالج حاصل کیسے کرنا ہے، کون سا کرنا ہے، تو اس میں ہے کہ who's ever learns knowledge by which is to be soft the face of Allah، یعنی جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے نالج حاصل کیا، بٹ لیکن وہ اس کا جو گول تھا وہ دنیا تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ جنت کی جو ہے خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا آخرت کے دن۔ ٹھیک ہے، دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو نالج ہے وہ خود کو خوش یا اپنے جو اسکالرز ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے نہ حاصل کرو، اور نہ ہی جو احمق لوگ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، اور نہ ہی جو اجتماعات ہیں ان پر قبضہ جمانے کے لیے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر کیا ہے، آگ ہی آگ۔ یہ دو حدیث آپ نے نالج کی امپورٹنس کے حوالے سے یاد کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر it is only those who have knowledge amongst his slaves that fear Allah، یعنی جو ان لوگوں میں ہے وہ کیا ہے، نالج رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو پچھلے اسکالر تھے وہ کیا کہتے تھے، نالج از ناٹ ہرٹنگ مچ، نالج اور کچھ نہیں ہے، صرف اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہماری ارادہ اور نیت ہو وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے۔ اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
پہلے سے جو متنبہ کر دیا کہ جو آخرت کا دن ہوگا تو اس کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا اور پھر اسے پڑھایا اور قرآن شریف کو ریڈ کیا، ٹھیک ہے۔ جو جب وہ آئے گا تو وہ اس کی یعنی وہ اس کو پہچان لے گا، تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا، پڑھایا اور قرآن شریف کی تلاوت کی، لیکن اس سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو، کیونکہ نالج تم نے اس لیے حاصل کیا کہ تم کو اسکالر کہا جائے، اور تم نے قرآن شریف اس لیے پڑھا تاکہ تم کو ایک ریسائٹ کہا جائے، پڑھنے والا کہا جائے۔ تو پھر اسے حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو مسلم کنٹریبیوشن تھی سائنس میں وہ بہت ساری تھی، مسلمانوں نے بہت سارا کام کیا۔ مسلمانوں کو جو قرآن مجید کی جو ورسز تھی ان سے کچھ انسپائریشن ملی، جیسا کہ پہلی ورس جو ریولیشن ہوئی پہلی وہی، اس میں کیا تھا کہ ریڈ ان دی نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اس سے مسلمانوں کو جو تھی وہ انسپائریشن ملی، اور وہ جو نیچر کے فنومنے تھے اور آبزرو کرنے لگے ان چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مسلمانوں نے اس سے شروع کر دیا جو اسٹڈی بگن ہوگی اسکل اور لرننگ کی، یعنی جو دنیاوی چیزیں تھیں ان کے بارے میں پڑھنے کے لیے، جس میں جیوگرافی، میڈیسن، کیمسٹری یہ سب ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو رینیسنس یعنی رینیسنس مین وہ ہوتا ہے جو لگاتار چیزیں دریافت کر رہا ہو، سائنٹسٹ، فلاسفر یا فزیشین، پوئٹس، جسے بھی آپ کہہ رہے ہیں، لائک جسے ابن سینا ہے، عمر قیوم ہے، یہ سب کیا رینیسنس مین ہے، ٹھیک ہے۔ تو آسٹرونومی میں مسلمانوں کو کافی انٹرسٹ تھا، کیونکہ وہ سورج اور چاند کی حرکت پر نظر رکھتے تھے، جیسے کہ چاند کے ذریعے اپنے جو کیلنڈر تھا اس کو سیٹ کرتے تھے، اور سورج کے لیے اپنے جو نماز پڑھنے کا ٹائم تھا اور روزے رکھنے کا وہ سیٹ کرتے تھے۔ تو اور اس میں سب سے اہم جو بات تھی وہ جو ڈائریکشن تھی خانہ کعبہ کی، وہ قبلہ کی، وہ یہ معلوم کر سکتے تھے۔ اس کے بعد جو اسکیولر کیلنڈر تھا، سولر کیلنڈر، وہ سب سے پہلے جیولین یعنی جو جلالی تھا اس نے دریافت کیا۔ یہ ایم سی کیوز کے طور پر آ سکتا ہے۔ یہ اس کا سپروائزر کون تھا؟ عمر قیوم تھا۔ تو قرآن مجید میں اسٹرونومی کے بارے میں جو ارشاد فرمایا کہ جو ہیمنز ہیں اور ارتھ یعنی جنت اور زمین پر جو چیزیں ہیں وہ صحیح طور سے طے کی گئی ہیں، اور مین مین ان چیزوں کو مین کے جو ہے وہ سب سروینٹ بنا دیا، یعنی تابع دار بنا دیا ہے، جس میں سن، سورج، چاند، ستارے اور دن اور رات ہے۔ ہر جو چیز ہے وہ ایک ہی مختصر آربت میں جو گردش کر رہی ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے گردش سے مس نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو یونیورس کو منظم کائنات میں بنا دیا گیا، اور اس کی جو پھیلاؤ ہے اور ڈائمینیشن ہے وہ طے کر دی گئی، یہ اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی جو ہے وہ ڈٹرمائن کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو مسلم اسٹرونومرز تھے انہوں نے انڈین، پرسین اور جو گریکس تھے ان کے ورک کو دیکھا، اور ان سے جو آگے مزید ان کو ٹرانسلیٹ کیا اور اسٹڈی کیا۔ تو اس میں جو مسلمانوں نے اسٹرونومرز نے جو چیزیں دریافت کی ان میں کیا ہے کہ مغارہ جو ہلوگو تھا، چنگیز خان کا بیٹا پرسیا میں، اس نے کوارڈرنٹ اور ایسٹروبل دریافت کی، اس کے بعد اوشن نیویگیشن کے لیے جو امپورٹنٹ تھی وہ دریافت کی۔ تو جیوگرافی میں جو جہاں تک مسلمانوں کا تعلق تھا تو مسلمانوں کو اس کے بارے میں کافی جو علم تھا کہ کیونکہ وہ پوری دنیا میں سفر کرتے تھے تجارت کے سلسلے میں، یا جب حاجی کے طرف جاتے تو انہیں جو قبلہ کی ڈائریکشن تھی وہ معلوم کرنی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اس میں مسلمانوں نے کام کیا ان میں سب سے پہلے ہے ویسٹ میں، جسے ابن خلدون کہتے ہیں، اور ابن بطوطہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایکسٹینسو انہوں نے بہت ساری جو نئی نئی چیزیں دریافت کی۔ اس کے بعد 1166 میں جو الادریسی تھا انہوں نے یہ ایک مسلمان تھا، انہوں نے سیسیلین کورٹ میں کام کیا، اور جو ایکوریٹ میپ تھا دنیا کا اس میں جو کنٹری جو سارا تھا وہ چیزیں اس نے دریافت کی۔ اس کے بعد جو المقدس تھا وہ اس نے جو پہلا وہ میپ تھا اس کو کلر دیا، یعنی کلر میپ اس نے تیار کیا، اور جو سادہ میپ تھا وہ الادریسی نے قائم کیا، ٹھیک ہے۔ ہیومنٹی میں اسلام میں یہ فرض ہے کہ مسلمان مرد اور دونوں علم حاصل کریں، تو جو اس کے سورسز ہیں وہ قرآن اور سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اس آؤٹ کم ملے گا اس میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الزیتونہ ان تیونس میں ایک یونیورسٹی تھی، الزائرہ ان کائرو میں جو 1000 پرانی یونیورسٹی ہیں، ان سے جو
نیو یورپین یونیورسٹی تھے، انہوں نے ان سے توجہ حاصل کی اور ان کو ایز اے ماڈل کے طور پر قبول کیا اور اپنی یونیورسٹیاں تعمیر کی، ٹھیک ہے۔ اس میں جو الجبرا، عربک نیومرلز تھے، مسلمانوں نے، اسکالرس نے وہ دریافت کیا ہے۔ اسٹروبل، کوارڈنٹ اور دوسرے جو نیویگیشن تھے وہ بھی مسلمان اسکالرز نے دریافت کی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں جو پچھلی سویلائزیشن تہذیب تھی، گریس، روم اور چائنا انڈیا کی، ان کو اسٹڈی کیا اور ان کو ٹرانسلیٹ کیا عربک میں، اور اس کے بعد جو میڈیکل سائنٹیفک ٹریٹریز تھی جو ان کو لطین میں ٹرانسفر کیا 17-18 سینچری میں یہ بات ہوئی، ٹھیک ہے۔ میتھمیٹکس میں جو تھے اس میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ وی ول شو یو مین کا نبر سائنس، یعنی ہم تم کو، یعنی انسانیت کو اپنے جو سائنس علامات یا پیٹرنز ہیں وہ ان دی اوریزون افق یا یونیورس یا کائنات میں دکھا دیں گے، اور یہاں تک کہ تم یہ مان نہ جاؤ کہ یہ جو ریولیوشن تھی وہی تھی، وہ حق کی طرف سے ہے، یعنی حق ہے، ٹھیک ہے۔ تو میتھمیٹکس جو بہت کلیئر تھی، اس میں مسلمانوں نے سمبل جو زیرو کا تھا وہ ایجاد کیا، جسے صفر کہتے ہیں، عربک میں صفر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈیسیمل جو سسٹم تھا وہ ایجاد کیا، بیس 10 کا جو سسٹم تھا وہ۔ اس کے بعد جو سب سے پہلے ویریبل لائک ایکس ہے، یعنی ایکس، وہ بھی مسلمانوں نے ایجاد کیا، جس میں جو مشہور سائنسدان ہیں وہ الخوارزمی ہیں، ٹھیک ہے، جس نے الجبرا ایجاد کیا، اور عمر جس نے نوٹیبلی، یعنی اس کے بعد عمر قیوم نے اس الجبرے پر کام کیا۔ الخوارزمی نے جو الگوریتم تھا، ایوارڈ یہ الخوارزمی کے نام سے ہی منسوخ ہے۔ اس کے بعد جو جیومیٹری میں جو ٹریگنومیٹری تھی وہ البیرونی نے دریافت کی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے MCQs کے طور پر یاد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد جو میڈیسن میں چیزیں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ ٹیک میڈیسن فار یور ڈیزیز، یعنی اپنی بیماریوں کے لیے دوا لیتے رہو۔ پہلے کیونکہ لوگ اس سے ہچکچاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری پیدا نہیں کی اور اس کا علاج ہے سوائے بڑھاپے کے، ٹھیک ہے۔ تو تم جو اینٹی ڈوٹ ہے، یعنی تریاق لگاؤ، پیشنٹ جو ہے مزید مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو جو سب سے پہلا ہاسپٹل بنا بغداد میں 706 AC میں بنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کارماز جو تھے وہ بھی موو کرتے تھے پلیس ٹو پلیس، میڈیسن ان کے پاس بھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور رازی جسے ویسٹ میں اور ریز کہتے ہیں، وہ فیمس فزیشین، فزسٹ، سائنٹسٹ تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے جو گریٹسٹ فزیشین ان دی ورلڈ مڈل ایج، یعنی مڈل ایج میں 932 میں وہ ایک گریٹ فزیشین تھا۔ اس کے بعد خلاف ابو القاسم الزہراوی جو فیمس سرجن تھے، ٹھیک ہے، 11ویں صدی کے، ٹھیک ہے۔ اس نے بہت سارا کام کیا اور ایک کتاب التصریف وہ بھی لکھی۔ ابن سینا جو ویسٹ میں اوی سینا کے نام سے پکارا جاتا ہے، وہ گریٹ فزیشین تھا ماڈرن عراق کا، اور اس کی فیمس بک القانون فی الطب جو اب بھی یورپ میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابن سینا ورک جو تھا وہ اب بھی یورپ میں، ایسٹ میں، سب میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن سینا کی کتاب جو الشفا بک آف ہیلنگ ہے، یہ بہت مشہور ہوئی۔ اس کے بعد جو آٹومنز تھے، سلطنت عثمانیہ تھی، انہوں نے ہاسپٹلس کی بلڈنگز بنائی، شروع ان سے ہوئی ہاسپٹلس کی بلڈنگ بنانی، اور اس میں جو حاجان یعنی صفائی کا اہتمام تھا وہ بھی عثمانیوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو لیکچر نمبر 10 میں جو ورسز ہیں وہ وہیں اوپر جو ایک دو دی ہوئی ہیں، ایک یہ ہوگی، ایک یہ ہوگی، یہ آپ نے یاد کرنا ہے ایز اے شارٹ کوشچن کے حوالے سے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔